وزیر اعظم عمران خان پشاور میں ہیں اور آج انہوں نے خان کا دورہ پشاور اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان ڈائس پر کھڑے ہیں. سب سے پہلے تو 16 دسمبر ایک پاکستان کی تاریخ کا ایسا دن ہے جس نے قوم کو یونائٹ کیا، پہلے دکھ میں اور پھر ایک قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کے دہشت گردی کا پوری طرح مقابلہ کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دی گئی. آہستہ آہستہ آج جو حالات ہیں پاکستان میں بالکل مختلف ہیں جو 16 دسمبر 2014 سے پہلے تھے. تو ہم آج پھر سے دعا کرتے ہیں وہ ساری فیملیز جنہوں نے اس دن تکلیف اٹھائی. اور وزیر اعظم عمران خان جو کہ پشاور کے دورے پر موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر ایک ایسا دن جس کے بعد قوم نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی سے مقابلہ کریں گے. اس کے بعد ملک میں دہشت گردی کو ہم نے شکست دی. انہوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں ان فیملیز کے لیے جو کہ اس کرب سے گزرے. آج سانحہ اے پی ایس کو 6 سال مکمل ہو چکے ہیں اور ایسے میں وزیر اعظم عمران خان جب پہنچے ہیں پشاور اور وہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے بات کی سانحہ اے پی ایس کی جس کو 6 سال مکمل ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر ایک ایسا دن جس کے بعد قوم نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کا ہم مقابلہ کریں گے. اس کے بعد ملک میں دہشت گردی کو شکست دی گئی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ فیملیز جو کہ اس دکھ اور اس کرب کی گھڑی سے گزرے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا آج یہ ایک روزہ پشاور کا دورہ ہے اور مصروف ترین وہ دن گزاریں گے. وزیر اعظم حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس بھی پہنچے. وہاں پر انہوں نے اسپورٹس کمپلیکس میں جاری کھیلوں کے منصوبوں کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نے اسپورٹس کمپلیکس میں جمنازیم کا بھی افتتاح کیا. اس کے علاوہ جو وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیات ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم پشاور میں کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کا افتتاح بھی کریں گے جہاں پر 250 بستروں پر مشتمل یہ اسپتال ہوگا جس میں سالانہ 3000 ہارٹ سرجریز بھی کی جا سکیں گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان جو کہ پہنچے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس، وہاں پر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے جو پیش رفت تھی ان سے بریفنگ وزیر اعظم عمران خان کو دی گئی. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس ترقیاتی کمپلیکس میں جس کے تحت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے معیار کا ایک کرکٹ اسٹیڈیم بھی یہاں پر تعمیر کیا جائے گا. اس کے علاوہ نوشہرہ میں جلوزئی ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم کا بھی وزیر اعظم عمران خان افتتاح کریں گے جہاں پر ہائی رائز فلیٹس بنائے جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان جو کہ مختلف مواقع پر یہ کہتے رہے ہیں کہ ہائی رائز بلڈنگز کی ضرورت ہے تاکہ ورٹیکلی جو آبادی ہے وہ بڑھے اور اس سے جو سہولیات ہیں لوگوں کو وہ میسر کی جا سکیں. تو وزیر اعظم عمران خان کا یہ ایک روزہ دورہ ہے آج پشاور کا جہاں پر وہ مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے. جی ہاں بالکل، ایک روزہ دورے پر وزیر اعظم عمران خان پشاور پہنچے ہیں اور وہ اس افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایسا دن ہے جس نے قوم کو متحد کیا ہے. قوم کو متحد کیا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. پوری قوم متحد ہوئی اور دہشت گردی کو شکست دی. دہشت گردی کے اندوہناک واقعے پر دل آج بھی افسردہ ہے. تو وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج پشاور پہنچے ہیں جہاں پر حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس اپ لفٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح بھی کیا ہے. انہوں نے پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت ہائی رائز فلیٹ اسکیم کا بھی افتتاح ہوگا جبکہ دوسری جانب اس وقت فردوس عاشق آباد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. اچھا جی، میں آج آپ کو پختونخوا کی حکومت کو خاص طور پہ آج مبارک بھی دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کمپلیٹ کیا پشاور کارڈیک انسٹیٹیوٹ، ہارٹ ڈیزیز اور کینسر، ان سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگوں کی وفات ہوتی ہے وہ ان دو بیماریوں سے ہوتی ہے. اور پشاور اور جو کیپٹل پختونخوا کا اگر ادھر ابھی تک کارڈیک انسٹیٹیوٹ نہیں تھی تو یہ سارے علاقے کے لیے بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ جب مریض ہارٹ کے مریضوں کے لیے کوئی جانے کی جگہ نہیں تھی.
اور جو بدقسمتی سے جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جو اس کا جو اندر جو کارڈیک انسٹیٹیوٹ تھی، اس کا بہت بدقسمتی سے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت برے تھے، جو ان کو ایونچولی بند کرنی پڑی. بڑی ہائی مورٹیلٹی ریٹ تھی. تو اس لیے ایک اسپیشلائز کارڈیک انسٹیٹیوٹ کی بڑی ضرورت تھی، اور یہ بڑی دیر سے پلان بنا ہوا تھا. لیکن میں اس لیے آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک مشکل وقت میں، جب ہم سارے پاکستان میں ایک کمی تھی، فنڈز کی کمی تھی، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھی، اور اتنی زیادہ جگہ سے ڈیمانڈز تھی ریسورسز کے اوپر، ایک بجٹ کے اندر ہر قسم کی ڈیمانڈز تھی، اس میں آپ نے، اور وہ کووڈ کے دوران وہ فنڈز ڈھونڈے اور اس کو کمپلیٹ کیا. میں اس لیے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ یہ ہاسپٹلز جب ڈیلے ہوتے جاتے ہیں ان کے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں، اور جتنے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں وہ انفیزیبل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے جو کمپلیٹ کیا، اور یہ آج جو میں نے اندر سے دیکھا ہے کوالٹی انسٹیٹیوشن آپ نے بنائی ہے، یہ سارے صوبے کے لیے. اور میں تو جو فیسلٹیز دیکھ رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ افغانستان سے بھی آپ کو یہاں مریض آئیں گے آپ کے یہاں علاج کروانے کے لیے، کیونکہ اس طرح کی کوئی فیسلٹیز سارے علاقے میں نہیں ہیں. جس طرح شوکت خانم جو 2016 میں ہم نے یہاں پشاور میں اس کی انوگریشن کی تھی، تو ادھر سے افغانستان سے بھی مریض آتے ہیں، تو سارے علاقے کو سرو کرتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے سارے علاقے کے لیے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں جو سب سے زیادہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے شہریوں کے لیے آپ ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں گے. اس سے بڑی نعمت کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو ایک ملک کا غریب طبقہ ہے. ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ جب ایک غریب گھرانے میں ایک بیماری ہوتی ہے تو وہ سارا گھرانہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اور یہ آج تک ہماری گورنمنٹس نے اس کے اوپر سوچا نہیں. ایک ملک میں بدقسمتی سے جو ایلیٹ کے لوگ ہیں اور گورنمنٹ کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز، وہ علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ عام آدمی کے لیے اگر اس کو مشکل وقت گھر میں آئے اور بیماری ہو تو وہ کیا کرے گا. تو یہ جو آپ نے کیا ہے، ہمیں لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی کدھر ہے مدینہ کی ریاست. یہ ہے آپ کا قدم مدینہ کی ریاست کی طرف. مدینہ کی ریاست میں کیا ہوا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، اور انہوں نے صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا تھا، باقی تو اللہ کرتا ہے. جو دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور ان کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں تھے. آج جو فیصلہ کیا پختونخوا نے کہ سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ہمارے سے کتنے زیادہ امیر ملک، انہوں نے بھی اپنے یونیورسل ہیلتھ کوریج انہوں نے بھی نہیں دی اپنے لوگوں کو. تو یہ جو آپ نے کیا ہے، اس سے سب سے پہلے تو ہر غریب گھر کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہ کسی قسم کی بیماری ہو تو ان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہے. دوسرا، شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہیلتھ کا انقلاب لے آئے ہیں پاکستان میں. اس سے سارا ہیلتھ سسٹم آپ کا کھڑا ہو جائے گا. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ساری پاکستان میں ہسپتال بناتی پھرے. ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے پاس بدقسمتی سے قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جو آمدنی اکٹھا کرتے ہیں ہر سال کی ٹیکس کی، آدھا تو قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس تو وہ فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ساری جگہ ہیلتھ کوریج دیں. لیکن ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اب، اور پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے اب ہاسپٹلز بنانے کے لیے، کیونکہ جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل کہیں بھی جا سکتا اپنا علاج کروانے کے لیے. تو اس کا مطلب
کہ وہ علاقے جدھر پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا ہاسپٹل بنانے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے سسٹین کرنے کے لیے، وہ اب غریب علاقوں کے اندر ہاسپٹلز بنیں گے، پرائیویٹ سیکٹر وہاں جائے گا، وہاں سیٹ اپ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز. اور میں نے سارے اپنے 2 جو صوبے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے نیچے، پختونخوا اور پنجاب، ادھر میں نے انسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز کو سستے داموں پہ زمین دی جائے. اور ہم نے وہاں پنجاب میں تو انسٹرکٹ کیا کہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے یا اوقاف کی زمینیں ہیں، ان کے اوپر بڑے سستے دام پہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم کہیں کہ ہاسپٹلز بنائیں. تو زمین جب سستی ہوگی اور ہم نے ساری اکوپمنٹ ہاسپٹلز کی، جتنی بھی اکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی، اس کو ڈیوٹی فری کر دیا پاکستان میں، تاکہ باہر سے اکوپمنٹ منگوا سکیں ہاسپٹلز کے لیے. اور پھر ہیلتھ کارڈ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب لوگوں کے پاس آ جائے گا اسپینڈنگ پاور ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے پاکستان میں انقلاب آئے گا، ہاسپٹل ساری جگہ بنیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، گورنمنٹ کی ذمہ داری سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی صحت کا دھیان رکھے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. آج یہ آپ نے انسٹیٹیوٹ بھی بنا دی، کارڈیاک بھی اور کوالٹی کی بھی. میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی کوالٹی کا آپ نے مسلسل دھیان رکھنا ہے کہ یہ کبھی بھی کوالٹی اس کی نہ نیچے جانے دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کہ تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، لوگوں کو وہ اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہے. اور وہ ہوتا کیا کہ آہستہ آہستہ اس کی سٹینڈرڈ نیچے چلی جاتی ہے. تو اس ہاسپٹل میں نے جو ابھی دیکھا ہے آپ کا بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ اسی طرح کی سٹینڈرڈ کو آپ مینٹین کریں جو آج میں نے دیکھی ہے. اور وہ ہماری شوکت خانم کی سب سے بڑی ہاسپٹل کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی آپ چلے جائیں شوکت خانم میں 25 سال سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی سٹینڈرڈ اوپر ہی گئی ہے، نیچے نہیں آنے دی ہم نے. اور یہ ہے سکسیس آپ کے اس ہاسپٹل کا کہ یہ بھی ایک، میں چاہتا ہوں گورنمنٹ ہاسپٹل کوالٹی کے بنے، تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ اب تک کہ صرف غریب لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کی اب وہ سٹینڈرڈ ہو جو کہ مقابلہ کر سکے پرائیویٹ ہاسپٹل کو. اور اس میں آخری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ پیمز جو اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے، وہاں آج کل لوگ سٹرائک کر رہے ہیں کہ جی ہم ہاسپٹل ریفارمز کے اگینسٹ ہیں. میں ان سٹرائکرز کو آج یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں، ہاسپٹل ریفارمز کا کیا مقصد ہے؟ ہاسپٹل ریفارمز کا صرف ایک مقصد ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی ویسے چلیں جیسے پرائیویٹ ہاسپٹل چلتے ہیں. وہ کیسے چلتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل؟ سزا اور جزا ہوتی ہے، اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹل کامیاب ہوتا ہے. جس بھی ادارے کے اندر سزا اور جزا نہیں ہوگی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. مقصد صرف ہاسپٹل ریفارمز کا یہ ہے کہ ایک بورڈ بنے جو اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلائے. پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح چلانے کا مطلب پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، اس کا مطلب کہ اس کو اسی طرح وہی مینجمنٹ سسٹم ہو جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے، تاکہ لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ ملے. صرف اس کا معیار اوپر کرنے کے لیے بنایا ہے. اور پھر وہ جو ڈاکٹر محنت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جس کی کوالٹی اچھی ہے، کیا اس کو وہی تنخواہ ملنی چاہیے جو کہ کام ہی نہیں کرتا یا جس کی کوالٹی نہیں ہے اچھی؟ یہ بھی ظلم ہے کہ وہ جو محنت کون کرے گا جب آپ فرق ہی نہیں کریں گے ڈاکٹرز کی پرفارمنس کے اندر اور نرسز کی پرفارمنس میں. تو پرائیویٹ ہاسپٹل اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہاں سزا اور جزا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اس کو اچھی سیلری ملتی ہے، جو نہیں کرتا اس کو وارننگ ملتی ہے اور پھر نکال دیتے ہیں. اس لیے چلتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل. گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب سزا اور جزا کا نظام ختم ہوا تو ہمارے سامنے، ہم سب میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، ہم سارے بچپن میں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے، ہمارے سامنے گورنمنٹ ہاسپٹل ڈیجنریٹ کیے، ڈیٹیریٹ کیے، نیچے آئے کیونکہ سزا اور جزا کا قانون ختم ہو گیا. تو ہمارا کوئی مقصد نہ پرائیویٹائزیشن کا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کو بھی بہترین علاج ملے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. یہ مقصد ہے صرف ہاسپٹل ریفارمز کا کہ اس کی مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کیا جائے. میں آخر میں پھر سے مبارک دیتا ہوں، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی. ہمارا
ہم خوشی وہ ہوتی ہے جب ہم وہ اداروں کو دیکھتے ہیں جو کہ عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے بنتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ غریب ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ ایک ایسے ادارے میں آ سکیں کہ ان کو فکر نہ ہو، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں تو ان کو فکر نہ ہو، ان کو کوالٹی ٹریٹمنٹ ملے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. شکریہ. پشاور میں وزیر اعظم عمران خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کے پی حکومت کو آج مبارکباد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کے پی حکومت نے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مکمل کیا ہے. اس علاقے میں دل کا کوئی اسپتال نہ ہونا علاقے کے لیے ظلم تھا. ایک خصوصی دل کے اسپتال کی بہت ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ ایک مشکل وقت میں وسائل کی کمی کے باوجود اسپتال بنایا گیا. جو سہولتیں یہاں ہیں، لگتا ہے افغانستان سے بھی لوگ علاج کروانے آئیں گے.